کہتا ہے میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے. رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا, لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان, دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے, وہ کوئی اور نہیں, ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا, سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی, مجھے کمبل اڑاؤ, زمیلونی زمیلونی, بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ, سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو, تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں. ڈھارس بندھانے والی, تسلی دینے والی, حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے. عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں, آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا, یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا. یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی. یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے, اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے, تاریخ اسلام کی شروعات ہے. اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا, تاریخ بتا دی, حالات بتا دیے, سیاسی حالات, مذہبی حالات, اخلاقی حالات. اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار حرا سے شروعات ہوئی, اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا, اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں, ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں. روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں, مولا کائنات بھی ہیں, اور حضرت خدیجہ بھی ہیں, حضرت زید بھی ہیں, حضرت بلال بھی ہیں. سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ, بچوں میں مولا کائنات. بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا, اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا. مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے, لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے. آپ کا لقب تھا امین اور صادق, لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے. اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے. وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے, بڑی عزت کرتے. اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا, سب آ گئے. حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا, اے مکہ والو, اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا, اے محمد, آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے. اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو, اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں, سنو غور سے, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آخری رسول ہوں, اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں. اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب, فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس, میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا. پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا,
ظاہر سی بات ہے میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا، کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے، اور اسی اثنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا۔ اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا، بار ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے، پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے۔ 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب تھا، آنکھیں رس رہی تھیں، لال ہو چکی تھی، آیا اور قریب آ کر کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں، خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی، مولا اس بچے کی ٹانگوں میں، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی۔ 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آج پوری دنیا شرق و غرب، شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرحب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، سیرت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے۔ تقریباً 13 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، کئی صحابہ کی یہاں پر شہادتیں ہوئی۔ یہاں پر حضرت سمیہ کا قتل ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو یہاں پر مارا گیا، حضرت یاسر کو جلایا گیا، اور یہاں پر حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنا، حضرت خباب بن عرد، ان کے مسلے کیے گئے تھے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت فرمائیں۔ 13 سال تک بلال حبشی کو تو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے، بدماش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے۔ ان کا آقا جو امیہ تھا وہ آپ کے سینے پر گرم سل رکھتا، گرم ریت پر آپ کو سلایا جاتا۔ آج کی زمین پر آج بھی آپ مکہ میں جائیں، دوپہر کے وقت آگے 1 منٹ آپ بغیر چپل کے کھڑے ہو کر کے دکھا دیں، اللہ کی پناہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ آئیں تو بات کرنا، آپ کے پیروں میں آبلے نہ پڑ جائیں تو مجھ سے کہنا۔ لیکن وہ بلال حبشی کو پورا دن گرم ریت پر سلایا جاتا، پیٹ گل گئی تھی اور ان کے پیٹ سے گوشت نکل کر کے چربی میں تبدیل ہو گیا، چربی نکل گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان ظالموں کو آج صرف حضور کی جنگیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ مکہ والوں نے جو دہشت گردی کی تھی،
جو آتنک مچایا تھا وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا، 13 سال برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، حضور نے پتے کھائے، چمڑے ابال کر کھائے، سب برداشت کیا، پھر ہجرت بھی کیا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے اسلامی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے، یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ جوک در جوک اسلام لاتے رہے، اور اس کے بعد اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا